کہ اس کا جنازہ پڑھ. اور چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا مسلمان بھائی تجھے دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر. پانچواں فرمایا کہ اگر بیٹھے ہوئے وہ چھینک اس کو آ جاتی ہے تو تو جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے. اور چھٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹا فرض تجھ پر یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تجھے نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کر. نصیحت کو قبول کرنا. اب آپ ان کو اگر دیکھیں تو سلام کا جواب کیا مطلب ہے؟ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. میں کہتا ہوں میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام ہو، آپ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی کا پیغام ہو. کیا مسلم معاشرے کا جب آغاز سلام سے ہوتا ہے، ملاقات سلام سے ہوتی ہے کہ اس میں آپ سلامتی اور پیس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد مسلمان سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کا خون بہاؤں گا؟ مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے نبی نے تو مجھ پر یہ فرض عائد کیا تھا کہ تو نے اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلامتی کا پیغام دینا ہے، تو مسلمان کبھی کسی دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ سکتا ہے؟ مسلمان تو دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، تو کیا وہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ مسلمان تو دوسرے کے لیے امن اور سلامتی کا پیغمبر ہے، ایک چلتی پھرتی ہے، ایک تبلیغ ہے سلامتی کی. کیا وہ کسی مسلمان کے گھر چوری کر سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزتوں سے کھیلے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اسلام کی تلقین ہمیں اللہ نے کی ہے اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، اس اسلام کا تو آغاز بھی سلامتی سے ہے اور کمال بھی سلامتی پر ہے. خدا جانے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر مسلم معاشرے میں قتل، فساد اور ان چیزوں کا سبب بھی بنتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بالکل واضح فرمایا کہ اسلام کا آغاز بھی سلامتی سے ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی سلامتی پر ہی ہے کہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا ہے اور ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں کہ مختلف طبقہ فکر ہے، لوگوں کی سوچ مختلف ہے، مختلف فرقے ہیں جو ہمارے اسی مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں. فرقوں کو آپس میں یا مسلمانوں کے ان الگ جو آگے چھوٹے گروہ ہیں ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں؟ دیکھیے، علم اور تحقیق کی بنیاد پر ایک صاحب علم کا دوسرے صاحب علم سے رائے کو مختلف رکھنا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سب صاحب علم ایک سوچ پر متفق ہو جائیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مگر اختلاف رائے کو اختلاف رائے ہی رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جن مسالک سے جن فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ سوچ رکھنے کا تو حق ہے کہ میں حق پر ہوں یا میری سوچ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں. لیکن اگر آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو پھر ہر فرقے والے کو، ہر مسلک والے کو یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ دوسرا غلط ہے، یا دوسرا سیدھے راستے پر نہیں ہے، یا دوسرا ہدایت پر نہیں ہے. اس کو یہ سوچ ختم کرنی ہوگی. اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ میں اپنے بارے میں، یعنی ہر فرقے سے وابستہ لوگ یہ سوچ رکھیں کہ میں حق پر ہوں. اس حد تک تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لیکن جب اس کے ساتھ یہ آ جاتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے سارے باطل پر ہیں، غلط ہیں، تو وہاں سے لڑائی جھگڑا اور معاشرے کا امن ختم ہوتا ہے. گویا اختلاف رائے رکھنا، مختلف آراء کا معاشرے میں ہونا اور صاحب علم لوگوں کا ایک دوسرے سے رائے میں اختلاف رکھنا، یہ تو ایک طبع ہے، یہ تو ایک فطرتی عمل ہے. لیکن صرف میں حق پر ہوں اور باقی سارے گمراہ ہیں، یہ سوچ غلط ہے. جب تک ہم اس سوچ پر رہیں گے تو معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر نہیں سوسائٹی کو اٹھا رکھا جا سکتا. اگر معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر آپ مسلم سوسائٹی کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو
اور ہمیں یہ اصول اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم حق پر ہیں، بس یہیں تک رک جانا چاہیے، اور کسی کے بارے میں یہ مت کہا جائے کہ وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہے یا دین سے دور ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سوچ کہ جناب ہم ٹھیک ہیں، یہاں تک بات اچھی ہے، دوسرے کے بارے میں کمنٹ دینے کی، دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بولنے کی، بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب، موجودہ حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں بین المسالک ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے آج کے اس دور میں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہو جائیں؟ اس معاشرے میں تمام تر مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ الگ الگ کہیں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں، کہ وہ بالکل ایک ہو جائیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور میری رائے سے میرے سننے والے دیکھنے والے متفق بھی ہو سکتے ہیں اور اختلاف بھی ان کے رکھنے کا حق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں اسلام کا تحفظ، یعنی اسلام کا تحفظ سے مراد یہ کہ جو اسلام پر نظریاتی طور پر ایک یلغار کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جارحیت والا مذہب ہے یا اسلام لڑاتا ہے، اس قسم کا جو پروپیگنڈا اغیار کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی انداز تبلیغ کو اپنا لیں، صوفیاء کرام کی انداز زندگی کو اپنا لیں۔ آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آئے تھے اجمیر شریف میں، کوئی ان کے ساتھ دوسرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو مختلف تواریخ میں لاکھوں کی تعداد کا ذکر ہے، اور انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اور ایک ہی طریقہ اختیار کیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب برائی دیکھنی ہو نا تو اپنے آپ کو دیکھ، جب اچھائی تلاش کرنی ہو تو دوسرے کو دیکھ۔ ہمیں صوفیاء کرام کے اس اسلوب پر آنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار کونیا شریف میں، وہاں مسلمانوں کے جمع غفیر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی وہاں ہوتے ہیں۔ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، اس میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو مسجد کے اندر مسلمان آہو بکا میں تھے اور مسجد کے باہر دیواروں کے ساتھ سر ٹیک کر کھڑے تھے اہل کتاب، وہ رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو رو رہے ہیں کہ ان کا ایک امام، ان کا ایک مقتدا دنیا سے چلا گیا ہے، تو آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اہل کتاب یہود و نصارہ مسیحیین نے کہا کہ جب یہ بیان کرتے تھے تو جس طرح مسلمان سننے کے لیے آتے تھے ہم بھی جاتے تھے، اور ان کے بیان سے ایسے لگتا تھا کہ یہ وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو ہماری کتابوں میں ہے۔ تو الہامی تمام کتابوں میں اخلاق کی تعلیم ہے، پیار کی تعلیم ہے، احترام کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، انسانیت سے محبت کی تعلیم ہے، جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، غیبت کرنے سے روکا گیا ہے، زنا سے روکا گیا ہے۔ ان تمام معاشرتی برائیوں کو سے ہر کتاب روکتی ہے، ہر مذہب کا پیشوا نے روکا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب حضرت مولانا رومی رات جب بیان فرمایا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہماری کتاب سے بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلم سکالر آج دنیا سے اٹھ گیا کہ جس کی بات سننے کے لیے ہر بندہ آتا تھا، ہر انسان آتا تھا، اور وہ ان کی گفتگو سنتے ہوئے بھول جاتا تھا کہ میرا کس مذہب سے تعلق ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مناظرے کا انداز، مجادلے کا انداز، بحث و مباحثے کا انداز، اس کو چھوڑ کر اسلام کی چلتی پھرتی عملی تصویر بن کے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے علامہ صاحب، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم نے دیکھنا ہو اپنی برائی کو دیکھا جائے، اور جب جاننا ہو تو دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھا جائے۔ اگر ہم دوسرے کی اچھائیوں پر اور اپنی برائیوں پر نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر